بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 5 یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے۔ آج ہم اردو کا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے حدیث پڑھنے کے فائدے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور ہمیں بہت سی باتوں کی تعلیم دی، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ان کو حدیث کہتے ہیں اور اس کی جمع احادیث ہے۔ آج اس سبق میں ہم احادیث کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے کہ احادیث کی کتنی اقسام ہیں اور احادیث پر عمل کرنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں اور جو کام سر انجام دیے، ان کے بیان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی مختلف اہم قسمیں ہیں، مثلاً جیسے وہ تمام باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے، یعنی کہ جب وہ اپنی زندگی میں روزانہ کے معمولات انجام دیتے تھے اور جو بھی کچھ فرماتے تھے ان کو احادیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ نصیحتیں اور ہدایتیں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے دیتے رہے، یعنی بعض اوقات وہ لوگوں کو نصیحت بھی کرتے تھے اچھے کام کرنے کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو سوالات پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو ان کی رہنمائی کے لیے وہ جو بھی کچھ فرماتے تھے وہ سب بھی احادیث ہیں۔ اسی طرح آپ کی ذاتی زندگی کے وہ تمام واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مطلب کہ آپ نے زندگی کے جو مختلف کام سر انجام دیے وہ کس طریقے سے دیے اور کس موقع پر کیا کیا، یعنی کہ ان کی زندگی سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کاموں کو کس طرح سر انجام دیں، تو یہ سب باتیں بھی احادیث میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کاموں کا بیان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا صحابہ کرام ہمیں بتاتے رہے، یعنی کہ ان کے ساتھ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزار رہے ہوتے تھے تو اس ٹائم وہ جو کچھ بیان کرتے تھے یا جو کام کرتے تھے اس کو بھی احادیث میں ہی شمار کیا جاتا ہے، ان سب باتوں کو۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کرام انہیں اس وقت لکھ لیتے تھے یا یاد کر لیتے تھے، اور جن لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا وہ انہیں لکھوا لیا کرتے تھے، اور احادیث لکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور چھوٹے بڑے کچھ مجموعے بھی تیار ہو گئے تھے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ احادیث پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کے بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، تو اس میں سے میں چند فائدے آپ کو بتا رہی ہوں جو اس سبق میں بتائے گئے ہیں۔ تو دینی فائدہ ہمیں اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں حکم الہی کو سمجھنے اور عمل کرنے میں احادیث کے ذریعے ہی مدد ملتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں تو ہم ان پر عمل احادیث کی مدد لیے بغیر نہیں کر سکتے۔ مطلب قرآن پاک میں ہمیں مختلف کام سر انجام دینے کے لیے کے احکامات دیے گئے ہیں، لیکن ان احکامات پر کس طرح عمل کیا جائے یہ ہمیں احادیث پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات اور مسائل کو بھی احادیث کے ذریعے سے ہی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جیسے دنیاوی اس طرح کے آج کل بچے بڑے یا جو بھی لوگ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں اور ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کسی کی مدد کے بغیر ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں ہمیں احادیث سے مدد ملتی ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین حل ہوتے ہیں، اور اس سے ہماری جو تمام مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، اور نیک اور آسان زندگی بہترین راستہ اور قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے سے قرآن کریم میں بیان کی ہوئی باتیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اور معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب مسلمانوں کے لیے ایک عمدہ نمونہ قرار دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یعنی کہ آپ کی تعلیمات نہ صرف ہمیں دنیا کے مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت کہا گیا ہے کہ اگر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں تو نہ صرف ہم یہ کہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام سنت نبوی کے مطابق کریں۔ ہمارے رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، چلنے پھرنے اور کھانے پینے، نہانے دھونے، کہنے سننے، لکھنے پڑھنے اور آرام کرنے، غرض ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے ہر معاملے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارآمد باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس کا مطلب سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ احادیث ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہماری شخصیت سنوارتی ہیں۔ اگر ہم ان احادیث پر عمل کریں تو ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں گے اور آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، جیسے کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں بہتری آئے گی، آپ کے اندر اچھی عادتیں پیدا ہوں گی جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ احادیث پڑھنے سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک نئی کام کرنے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور زندگی کے ہر معاملے کو سمجھنے اور اس کو ہر مشکل کو حل کرنے کے قابل ہم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بغور پڑھنے سے آپ کو بے پناہ عملی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے غور و فکر میں، عمل میں لازمی طور پر تبدیلی آتی ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور تو آپ کو یقیناً اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کی شخصیت میں ایک ایسے عظیم رہنما کی جھلک نمایاں ہونے لگے گی جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ مطلب احادیث پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، بلکہ آپ دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو بھی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے سے آپ پہلے سے بہتر اور کامیاب انسان بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ احادیث کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ہمیں لازمی جو ہے وہ ان باتوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے بہتر سوچا، ان کی بھلائی کے لیے سوچا، اور اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو ہمیں اس سے ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد یہ نئے الفاظ دیے گئے ہیں جن کی آپ نے املا کرنی ہے، املا کی پریکٹس کرنی ہے رف رجسٹر پر۔ حدیث، سرانجام، نصیحتیں، مجموعے، دنیاوی، دوچار، عمدہ نمونہ، بدی، ذہن نشین۔ اور ہم نے یہ سبق حدیث پڑھنے کے فائدے پڑھا۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو احادیث کہا جاتا ہے۔ احادیث پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں نوٹ بک پر۔ پہلا سوال ہے، حدیث کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، حدیث کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، احادیث پڑھنے اور ان پر عمل کرنے سے دنیاوی لحاظ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، احادیث پڑھنے اور عمل کرنے سے دینی لحاظ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ مشق نمبر 3 کریں گے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ پہلا لفظ ہے ترقی، دوسرا لفظ ہے کامیاب، تیسرا لفظ ہے ہمت،
بہتر، کارآمد، یہ آپ نے ان الفاظ کے جملے نوٹ بک پر بنانے ہیں۔ اس کے بعد حصہ قواعد کریں گے۔ حصہ قواعد میں مرکب کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ مرکب دو الفاظ یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے غور و فکر یا حکم الہی۔ اس میں دو الفاظ کے درمیان واو آتا ہے یا پہلے لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے، مطلب دو لفظ اکٹھے ملا کر پڑھے جاتے ہیں۔ تو جہاں بھی دو لفظ اکٹھے ملا کر پڑھے جائیں گے ان کو مرکب الفاظ کہیں گے۔ تو اس سبق سے آپ نے مرکب الفاظ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں، 5 الفاظ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد خطوط نویسی کریں گے۔ خطوط نویسی سے پہلے یہ آپ کی مشق نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ اس سوال کو آپ نے بک پر ہی کرنا ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اب آتے ہیں خطوط نویسی کی طرف۔ خطوط نویسی خط لکھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں خط لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ خط لکھتے وقت انتہائی دائیں جانب بالکل اوپر شہر کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے نیچے والی سطر میں مکمل تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اس کی اگلی سطر میں القاب و آداب لکھتے ہیں، لیکن اوپر والی سطر کے عین نیچے نہیں، یعنی جو اوپر والی لائن ہوتی ہے اس کی بالکل نیچے نہیں بلکہ تھوڑا سا بائیں کی طرف۔ القاب و آداب مطلب جیسے پیارے ابا جان، پیارے بھائی جان، امی جان یا چچا جان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے سلام یا آداب وغیرہ لکھتے ہیں۔ اس سے اگلی سطر میں تھوڑا سا بائیں جانب جو بھی لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ خط شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں اپنے لیے مناسب القاب و آداب استعمال کر کے اس کے نیچے اپنا نام لکھ دیں۔ امی جان کے نام خط ہے، آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کو پھر نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی سرگرمی بھی دی گئی ہے کہ آپ اپنے ابو کو خط لکھیے اور اس میں اپنی پڑھائی کے بارے میں بیان کیجیے اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ آج کا سبق اور آج کا کام تھا۔ خدا حافظ۔